حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله مولانا العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وبارك وسلم مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حمد و صلاة کے بعد حضرات گرامی قدر، یہ ماہ مقدس ربیع الثانی شریف ہے، جس میں حضور سیدنا غوث اعظم شہنشاہ بغداد میرا محی الدین حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنا کی بڑی 11ویں شریف منعقد ہوتی ہے، لہٰذا اس مناسبت سے آپ کی سیرت کے حوالے سے چند معروضات آپ حضرات کے گوش گزار کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ سن سنا کر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا نام عبد القادر ہے اور آپ کی کنیت ابو محمد ہے، اور آپ کا جو سلسلہ نسب ہے وہ آپ کی والدہ محترمہ کی طرف سے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جا کر ملتا ہے، اور والد گرامی کی طرف سے حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جا کر کے تو ملتا ہے۔ تو اس حوالے سے آپ حسنی اور حسینی سید ہیں۔ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے والد گرامی کا نام سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست ہے، اور آپ کو جنگی دوست اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں بہت کوشش فرماتے تھے، اور اس معاملے میں اگر کوئی بڑی سے بڑی رکاوٹ بھی پیش آ جاتی تو آپ اس کو قابل اعتنا نہ سمجھتے، اور ہر حال کے اندر عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر فرماتے۔ آپ کا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ آپ ایک مرتبہ رستے میں گزر رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ جو خلیفہ تھا اس کے جو کارندے تھے وہ شراب مٹکوں کے اندر لے جا رہے تھے محل کی طرف، تو آپ نے جلال میں آ کر وہ سارے مٹکے توڑ دیے، اور جو خلیفہ تھا اس کے کارندے آپ کو پکڑ کے تو خلیفہ کے پاس لے گئے۔ خلیفہ نے پوچھا کہ آپ نے یہ مٹکے کیوں توڑے ہیں؟
تو آپ نے جواب کے اندر ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو محتسب کا منصب عطا فرمایا ہے، میں محتسب ہوں، اور میرا کام ہے کہ میں جہاں پر بھی برائی ہوتی دیکھوں تو اس برائی کو روکوں۔ تو وہ خلیفہ وقت کہنے لگا کہ آپ کو کس نے یہ عہدہ دیا ہے محتسب کا؟ تو آپ نے جواب کے اندر ارشاد فرمایا کہ اسی رب العالمین نے، کہ جس نے تجھ کو سلطنت عطا فرمائی ہے، اسی نے مجھ کو یہ عہدہ عطا فرمایا ہے کہ میں جہاں پر بھی برائی دیکھوں تو اس برائی کو میں روکوں۔ تو یہ حضرت سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے والد گرامی ہیں، اور آپ کی والدہ محترمہ، ان کا نام تھا امت الجبار، اور آپ بھی اللہ تعالیٰ کی وہ پاک بندی تھیں کہ جنہوں نے اپنی ساری زندگی کبھی بھی کوئی حرام کام نہیں کیا، اور ہمیشہ شریعت مطہرہ علی صاحب الصلاۃ والسلام کے مطابق اپنی زندگی بسر فرمائی۔ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی پیدائش 470 ہجری کے اندر ہوئی، اور آپ کے والد گرامی ابھی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت چھوٹے تھے تو ان کی وفات ہو گئی۔ تو ان کی وفات کے بعد آپ کی جو تربیت ہے وہ آپ کے نانا جان حضرت سیدنا عبداللہ صومعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی، اور یہ اللہ تعالیٰ کے وہ پاک باز بندے ہیں کہ جن کے بارے میں علماء سیر نے یہ بات لکھی ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ علم عطا فرمایا تھا کہ آپ مستقبل کی خبریں عطا فرما دیا کرتے تھے۔ ابھی جو کام ہونا ہوتے تو ان کے ہونے سے پہلے ہی آپ ان کی خبر جو ہے وہ عطا فرما دیا کرتے تھے۔ ایسے اللہ تعالیٰ کے پاک باز بندے تھے۔ تو انہوں نے آپ کی ابتدائی جو تربیت ہے وہ فرمائی، اور حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جو ابتدائی تعلیم ہے یہ جیلان شہر کا ایک گاؤں تھا یا ایک محلہ تھا، وہاں پر آپ نے یہ ابتدائی تعلیم جو ہے اس کو حاصل کیا۔ 18 سال تک آپ جیلان کے اندر رہے اور وہاں پر آپ نے تعلیم حاصل کی۔ آپ کی تعلیم کا انداز کیا تھا؟ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایک دن کے اندر اتنا علم حاصل کرتا تھا کہ جتنا دوسرے لوگ ایک ہفتے کے اندر علم حاصل کرتے ہیں، اور اسی طرح ایک ہفتے کے اندر میں اتنا علم حاصل کرتا تھا جتنا کہ دوسرے لوگ ایک مہینے کے اندر حاصل کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ میں ایک مہینے کے اندر اتنا علم حاصل کرتا تھا کہ جتنا دوسرے لوگ ایک سال کے اندر حاصل کرتے ہیں۔ اتنا علم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا۔ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ بچپن سے ہی آپ مادرزاد اللہ تعالیٰ کے ولی تھے، اور آپ کی یہ شان تھی کہ آپ جب مکتب میں پڑھنے کے لیے جایا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو ہیں یہ آپ کے ہمراہ ہوتے تھے۔ آپ کے صاحبزادے سیدنا عبد الرزاق نے آپ سے سوال کیا کہ حضور متى علمت، آپ نے کب یہ بات جانی کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں؟ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنا ولی بنایا ہوا ہے، یہ بات آپ نے کب جانی؟ تو حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ میں 10 سال کا تھا، اور جب میں مدرسہ میں پڑھنے کے لیے جایا کرتا تھا تو میرے ساتھ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہوتے میرے ارد گرد، اور جب میں مجلس کے اندر پہنچتا جو طلباء تھے وہاں پر بیٹھے ہوئے ہوتے تو یہ فرشتے جو ہے نا یہ کہتے افسحوا لولی اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کا ولی آ گیا ہے تو اس کے لیے جگہ کشادہ کرو۔ تو وہ خود بخود جو ہے یہ جب ان کے دل کے اندر القاء کی جاتی فرشتوں کی طرف سے یہ بات تو وہ میرے لیے جگہ بنا دیتے اور میں وہاں پر بیٹھ جاتا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز اسی طرح یہ فرشتے جو ہیں یہ میرے ہمراہ تھے، اور جب انہوں نے جا کر مجلس کے اندر کہا افسحوا لولی اللہ،
تو وہاں پر ایک شخص تھا کہ جس کے باطن کی آنکھ کھلی ہوئی تھی، اور اس نے جب فرشتوں کو یہ کہتے ہوئے سنا تو اس نے فرشتوں سے یہ سوال کیا کہ من ھذا، یہ کون ہے کہ جس کو تم یہ اعزاز دے رہے ہو کہ اس کے ساتھ ساتھ تم چل رہے ہو؟ تو فرشتے جو ہیں وہ ان کے جواب کے اندر کہنے لگے کہ یہ ولد للاشراف، یہ سادات کے گھرانے کا ایک بیٹا ہے، جو حسنی اور حسینی سید ہے، ہم اس کے ہمراہ ہیں۔ تو وہ شخص جو ہے وہ کہنے لگا کہ اس بچے کو اللہ تعالیٰ شأن عظیم، ایک عظیم شان عطا فرمائے گا، اور یہ عظیم شان کیسی ہوگی؟ انہوں نے کہا کہ ھذا یعطی فلا یمنع، کہ اس کو جب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا تو اپنے خزانے جو ہیں یہ ان کے لیے کھول دے گا، اور کبھی بھی اللہ تعالیٰ ان کو روکے گا نہیں۔ وَيُمَكَّنْ فَلَا يُحْجَبْ، اور جب ان کو اللہ تعالیٰ ولایت کے مقامات پر فائز فرمائے گا تو اللہ تعالیٰ ایسی ان کو تمکین عطا فرمائے گا کہ پھر کوئی حجاب نہ رہے گا۔ اور پھر ارشاد فرمایا وَيُقَرَّبْ، اور اس کو اللہ تعالیٰ جب اپنا قرب عطا فرمائے گا، ایسا قرب عطا فرمائے گا کہ فَلَا يُمْكَرُ بِهِ، کہ پھر جس مقام پر اللہ تعالیٰ اس کو اپنے قرب کے پہنچا دے گا تو کبھی بھی اس مقام سے معزول نہ فرمائے گا۔ یہ اس شخص نے کہا۔ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے 40 سال جب میری عمر ہوئی تو اس کے بعد پتہ چلا کہ یہ شخص جو تھا یہ کوئی عام شخص نہیں تھا، یہ ابدال وقت میں سے تھا، کہ جس نے مجھے دیکھ کر تو یہ ساری پیشین گوئی جو ہے یہ وہاں پر اس موقع پر فرمائی۔ تو یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جب مکتب کے اندر پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو ہیں وہ آپ کے ہمراہ ہوتے، اور پھر آپ کی یہ شان تھی کہ فرماتے ہیں کہ جب بھی میں کھیلنے کا ارادہ کرتا تو مجھے یہ آواز آتی الیہ یا مبارک، اے برکت والے میری طرف توجہ فرمائیے، میری طرف توجہ کیجئے۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً وہ کھیل جو ہے اس کو ترک فرما دیتے۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ جب میں سوتا تو اس وقت مجھے یہ غیب سے آواز آتی کہ اے عبد القادر، ہم نے آپ کو سونے کے لیے تو پیدا نہیں کیا۔ تو یہ آواز سن کر تو آپ پھر بیدار ہو جاتے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر مصروف ہو جاتے۔ اسی طرح یہ آپ کا جو بچپن تھا یہ علم کے حصول کے اندر گزرا، اور کھیل کود لہو و لعب سے دور رہ کر آپ نے اپنی یہ پاکیزہ جو بچپن کی زندگی ہے یہ آپ نے بسر فرمائی، یہاں تک کہ آپ کی عمر جو ہے وہ 18 سال ہوئی۔ 18 سال جب آپ کی عمر ہوئی تو یہ واقعہ پیش آیا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں گھر سے باہر نکلا تو باہر میں نے دیکھا کہ ایک جو بیل ہے وہ کھیت کے اندر ہل چلا رہا تھا، تو میں اس بیل کے پیچھے چل نکلا، وہ آگے آگے چل رہا تھا، میں اس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو زبان عطا فرمائی اور اس نے اپنا منہ پیچھے کی طرف کر کے کہا کہ ما لہذا خلقتا، کہ عبد القادر آپ کو اس کام کے لیے تو پیدا نہیں کیا گیا کہ آپ یہ جو بیل جو ہے یہ کھیت میں ہل چلا رہا ہے اس کے پیچھے پیچھے آپ چل رہے ہیں، آپ کو تو ایک بڑے عظیم مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں وہاں سے نکلا اور نکل کر میں اپنے گھر کی چھت کے اوپر چڑھا تنہائی پانے کے لیے، اور یہ جو عجیب واقعہ ہوا تھا اس کی وجہ سے جو پریشانی تھی اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے جب میں اپنے گھر کے چھت کے اوپر چڑھا جیلان کے اندر، تو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری آنکھوں کے سامنے سے حجابات اٹھا دیے اور میں نے مقام عرفات کے اندر لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے دیکھ لیا۔ یعنی اس موقع پر جیلان شہر کے اندر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کی چھت کے اوپر موجود ہیں، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایسے حجابات ہٹائے ہیں کہ آپ مکہ مکرمہ کے اندر جو مقام عرفات ہے، میدان عرفات ہے، اس کے اندر لوگوں کو حج کرتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے جب یہ معاملہ دیکھا تو اس کی تعبیر جو ہے وہ یہ تھی کہ آپ علم حاصل کرنے کے لیے اپنے شہر کو چھوڑیں اور کسی اور جانب آپ رخ فرمائیں۔ تو اس زمانے کے اندر جو بغداد تھا یہ علوم و فنون کا مرکز تھا،
اور بہترین قسم کے علماء، محدثین، مفسرین اور قاری علماء جو تھے وہ اس زمانے کے اندر بغداد کو اپنا ٹھکانہ بنائے ہوئے تھے، اور وہاں پر جو اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے اولیاء تھے وہ بھی وہاں پر مقیم تھے۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ کیا کہ میں اب جیلان سے ہجرت کر کے تو بغداد شریف کی طرف جاتا ہوں اور وہاں پر جا کر میں علم حاصل کرتا ہوں۔ لہٰذا آپ اپنی والدہ محترمہ کے پاس حاضر ہوئے اور ان سے یہ گزارش کی کہ یہ معاملہ ہوا ہے، لہٰذا میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے دین کے لیے وقف فرمائیں اور میں اپنے گھر سے ہجرت کروں اور بغداد کے اندر جا کر علم حاصل کروں۔ تو آپ کی والدہ محترمہ جو ہیں آپ جواب کے اندر فرمانے لگی کہ ٹھیک ہے جاؤ، قد خرجت للہ، کہ آپ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے گھر سے نکل رہے ہیں، لیکن فرمایا کہ یہ بات یاد رکھنا کہ یہ وہ چہرہ ہے کہ لا اراہ بعد اليوم، کہ آج کے بعد میں اس چہرے کو نہ دیکھ پاؤں گی۔ اس کے اندر آپ کی والدہ محترمہ جو اللہ تعالیٰ کی ولیہ کاملہ تھیں، انہوں نے اس بات کی پیشین گوئی فرمائی کہ آپ جب بغداد کے اندر جائیں گے، وہاں پر تحصیل علم کریں گے، تو آپ کے ساتھ اب میری دوبارہ ملاقات نہیں ہوگی، آپ کی واپسی سے قبل میں دنیا سے رخصت ہو چکی ہوں گی۔ تو آپ نے اپنے بیٹے کو الوداع کہا، اور اس موقع پر آپ نے فرمایا کہ آپ کے والد گرامی نے 80 دینار جو ہیں یہ اپنی وراثت کے اندر چھوڑے تھے، جن میں سے 40 دینار جو ہیں یہ آپ کے حصے میں آتے ہیں، اور 40 دینار جو ہیں یہ میں نے آپ کے بھائی کے لیے سنبھال کر رکھے ہوئے ہیں۔ تو وہ 40 دینار جو ہے نا وہ آپ کی والدہ محترمہ نے آپ کا جو کرتا مبارک تھا اس کی آستین کے اندر سی دیے کہ آپ جب بغداد کے اندر جائیں گے وہاں پر یہ کام آئیں گے۔ تو سن 478 کے اندر حضور سیدنا غوث 488 کے اندر، یعنی جب آپ کی عمر 18 سال تھی، اس عمر کے اندر حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے گھر سے نکلے اور بغداد کا آپ نے رخ فرمایا۔ اور راستے کے اندر وہ بڑا مشہور واقعہ پیش آیا کہ وہ 60 چور تھے جنہوں نے قافلے کو روک لیا ڈاکوؤں نے۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سچ بولنے کی برکت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو توبہ کی توفیق نصیب فرمائی، اور یہ جو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے کرامت عطا فرمائی تو یہ والدہ کے حکم کی تعمیل کرنے کی وجہ سے عطا فرمائی۔ ویسے تو شریعت کے اندر جائز ہے نا کہ اگر آدمی جو ہے اس کو یہ خطرہ ہو کہ اس کا مال جو ہے وہ لوٹ لیا جائے گا اور اس کے مال کو یا جان کو خطرہ ہو تو وہ جھوٹ بول سکتا ہے اور کہہ سکتا ہے کہ میرے پاس مال نہیں ہے۔ لیکن جب چوروں نے پوچھا کہ آپ کے پاس کوئی مال ہے، تلاشی لینے کے باوجود ان کو ملا نہیں ہے، لیکن حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں میرے پاس 40 دینار ہیں۔ تو پھر انہوں نے پوچھا کہ آپ نے یہ بات کیوں بتائی ہمیں، آپ چاہتے تو چھپا بھی تو سکتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب میں گھر سے نکلا تھا تو میری والدہ نے مجھ سے کہا تھا کہ میرے ساتھ یہ وعدہ کرو کہ کبھی بھی جھوٹ کو اپنی زبان پر نہ لاؤ گے۔ تو اپنے والدہ کے ساتھ جو میں نے وعدہ کیا ہوا ہے اس وعدے کی تعمیل میں نے تمہیں یہ بتایا ہے کہ میرے پاس مال ہے، میں نے اپنے مال کو چھپایا نہیں ہے۔ تو یہ والدہ محترمہ کے ساتھ وعدہ کیا ہوا تھا اس کو آپ نے نبھایا۔ تو وہ چور اور ڈاکو کہنے لگے کہ یہ عبد القادر بھی کیسے شخص ہیں کہ جو اپنی والدہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو نہیں بھولے، اور ہم اپنے رب کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو بھول گئے ہیں۔ ان کے اوپر کپ کپی طاری ہو گئی اور وہ سارے کے سارے فوراً توبہ طائب ہو گئے اور اپنے یہ سارے ناجائز کام اور دھندے چھوڑ کر تو اللہ تعالیٰ کے نیک ولی بن گئے۔ تو یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت جو ہے یہ اس موقع پر ظاہر ہوئی۔ آپ بغداد کے اندر پہنچے، بغداد کے اندر جا کر کے حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے علم کا جو علم ہے دین کا یہ حاصل کیا، اور تقریباً 7 سال آپ نے مختلف شیوخ کے پاس یہ ظاہر علم جو ہے یہ حاصل کیا، جن میں ابو الوفا عقیل اور حضرت سیدنا حماد دباس، حضرت سیدنا ابو سعید مبارک مخزومی اور دیگر اکابر جو بزرگ تھے ان سے آپ نے یہ علم حاصل کیا۔
اور حضرت حماد دباس سے آپ نے یہ جو تصوف کی تعلیم ہے اس کو آپ نے حاصل کیا. تو یہ 7 سال کا عرصہ جو تھا، یہ 7 سال کے عرصے کے اندر حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ علوم ظاہری کے اندر آپ اجتہاد کے مقام تک پہنچ چکے تھے. یہ حاصل کیا، آپ لوگوں کے درمیان مشہور ہو گئے کہ آپ فقیہ ہیں اپنے وقت کے. اور کیوں نہ ہو کہ یہ جو 7 سال کا عرصہ ہے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، آپ کو میں نے پہلے یہ بات بتائی کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ میں 1 مہینے کے اندر اتنا علم حاصل کرتا تھا کہ جتنا دوسرے 1 سال کے اندر حاصل کرتے تھے. تو اگر ان 7 سالوں کو آپ مہینوں کے اوپر تقسیم کریں تو یہ مہینے جو ہیں ان کے آپ سال بنا لیں تو یہ تقریباً 60-70 سال کا عرصہ بنتا ہے کہ 60-70 سال کے عرصے کے اندر جتنا کوئی آدمی علم حاصل کرتا ہے اتنا حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ 7 سال کے عرصے کے اندر آپ نے علم جو ہے وہاں پر حاصل کیا. تو آپ اپنی فقاہت کے اندر اور علم تفسیر کے اندر، علم حدیث کے اندر، علم قراءات کے اندر آپ مکمل طور پر ماہر ہو چکے تھے ان 7 سال کے عرصے کے اندر. تو سن 495 تک آپ نے یہ علم جو ہے یہ ظاہری ہے یہ آپ نے حاصل کیا. اس کے بعد حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ریاضات اور مجادے جو ہیں ان کو شروع کیا. اور یہ جو ریاضات اور مجادے ہیں آپ کے یہ 25 سال تک جاری رہے، یعنی سن 521 تک حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ 25 سال جو ہیں یہ عبادتیں کی، ریاضات کی، مجادے کیے. اور ایسا وقت آیا کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کئی دن گزر جاتے، کھانے کے لیے کچھ نہ ہوتا، گھاس کھا کر آپ گزارا فرماتے. اور یہ مجادے جو ہیں یہ اس حد تک آپ نے کیے کہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع ایسا آیا کہ میں نے 1 سال تک صرف کھانا کھایا، میں نے پانی نہیں پیا. یعنی کھانے کی چیز جو ہے اس کو کھا لیتا لیکن میں پیتا نہیں تھا. پھر اس کے بعد 1 سال ایسا آیا کہ میں نے کھانا بھی کھایا اور پانی بھی پیا. پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ 1 سال کا عرصہ ایسا آیا کہ جب میں نے صرف پانی پیا ہے، کھایا نہیں. اور پھر اس کے بعد 1 سال کا عرصہ میں نے ایسا گزارا کہ جب میں نے نہ کھایا نہ پیا. پورا سال جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے اندر اور اللہ تعالیٰ کی جو رضا ہے اس کے لیے میں نے ریاضات اور مجادے کیے. اور ان ریاضات اور مجادوں کے اندر آپ نے اپنی زندگی جو ہے اس کے 25 سال جو ہے یہ آپ نے بسر فرمائے. اور آپ کی والدہ محترمہ جو ہیں یہ آپ کو جیلان سے جب کوئی دیکھتی کہ قافلہ جا رہا ہے بغداد کی طرف تو آپ کچھ نہ کچھ رقم جو ہے یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیا کرتی تھی. اور ایک موقع ایسا آیا کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں انتہائی بھوک کی شدت کے ساتھ میں گھوم رہا تھا اور اچانک میں ایک مسجد کے اندر گیا. سوال آپ نہیں فرماتے تھے، کسی سے مانگتے نہیں تھے آپ، اللہ تعالیٰ خود رزق عطا فرماتا تو کھا لیتے. فرماتے ہیں کہ جب میں مسجد کے اندر پہنچا تو میں نے وہاں پر دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور اپنے سامنے جو ہے نا وہ بڑا عمدہ قسم کا کھانا جو ہے وہ رکھ کر بیٹھا ہوا ہے. تو میں اس کے پاس جب پہنچا تو وہ کہنے لگا کہ آپ میرے ساتھ کھانے کے اندر شریک ہو جائیں. تو جب میں کھانے کے اندر شریک ہونے لگا تو وہ کہنے لگا کہ کیا آپ یہاں پر کسی عبد القادر نامی شخص کو جانتے ہیں جو جیلان سے آیا ہوا ہے؟ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا کہ وہ میں ہی ہوں. تو وہ آدمی رونے لگا اور رو کر عرض کرنے لگا کہ حضور معاملہ یہ ہے کہ جب میں جیلان سے چلا تھا تو آپ کی والدہ نے مجھ کو دینار دیے تھے کہ یہ جا کر عبد القادر میرا بیٹا جو بغداد کے اندر پڑھ رہا ہے اس کو پہنچانے ہیں. تو میں یہاں پر بغداد میں آیا، آپ کو تلاش کرتا رہا. تو چونکہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ٹھکانہ نہیں تھا، آپ جنگلات کے اندر اور ویرانوں کے اندر جا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہتے تھے، لہٰذا آپ کو تلاش کرنا بھی ممکن نہ تھا. لہٰذا میں تلاش کرتے جب اپنا سارا زاد راہ خرچ کر چکا تو اب یہ جو آپ کی والدہ نے پیسے دیے تھے یہ امانت تھی آپ کی، تو اب میں حالت اضطراری کے اندر تھا، میرے لیے جائز تھا کہ میں اس کو اب خرچ کر لوں. تو میں نے وہ پیسے جو ہے نا ان کو خرچ کر کے ان میں سے کچھ تو میں نے یہ جو کھانا ہے اس کو خریدا ہے اور بیٹھ کر میں کھانے لگا تھا. تو وہ کہنے لگا کہ حضور اب آپ میرے مہمان نہیں میزبان ہیں اور میں آپ کا مہمان ہوں، کھانا آپ کا ہے
اور یہ آپ میزبان ہیں اور میں آپ کا مہمان ہوں اور مجھے اس کے اندر شامل فرما لیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت دیکھیں کہ آپ نے وہ کھانا جو ہے وہ تناول فرمایا اور فرمایا کہ باقی جو رقم بچ گئی ہے وہ میں تمہیں راہ مولا کے اندر تمہیں عطا فرماتا ہوں، کہ مجھے اللہ تعالیٰ اور دے دے گا، تم چونکہ مجبور ہو اس وقت اور تمہاری حالت یہ ہے کہ تمہارے پاس کچھ نہیں ہے تو یہ میں تمہیں دے دیتا ہوں۔ اسے کہتے ہیں ایثار، کہ آدمی جو ہے وہ خود محتاج ہو، خود ضرورت مند ہو کسی چیز کا، لیکن دیکھے کہ میرا کوئی مسلمان بھائی جو ہے اس کو بھی اس چیز کی ضرورت ہے، تو آدمی جو ہے وہ اپنی ضرورت اور اپنی حاجت پر اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت اور حاجت کو ترجیح دے، اس کو ایثار کہتے ہیں۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایثار دیکھیں کہ آپ نے وہ سارا مال جو ہے اس کو عطا فرما دیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میرا کوئی اور انتظام فرما دے گا۔ اور کئی مرتبہ ایسا ہوتا کہ آپ کی والدہ جب آپ کو خرچ بھیجتی تو آپ اس میں سے ایک وقت کا کھانا لیتے اور اس کھانے کو لے جا کر تو فقراء اور مساکین جو تھے ان کے درمیان میں بیٹھ کر ان کو بھی شامل کر کے آپ کھاتے، اور باقی جتنا مال ہوتا تھا اس کو آپ جمع نہ فرماتے، آپ وہ فوراً فقراء اور مساکین کے اندر تقسیم فرما دیتے۔ اس طرح یہ 25 سال کا عرصہ جو ہے یہ آپ نے ریاضات اور مجاہدوں کے اندر آپ نے بسر فرمایا، اور بے شمار اللہ تعالیٰ کی عبادتیں آپ نے جنگلات کے اندر اور ویرانوں کے اندر جا کر کے تو فرمائیں۔ اور پھر سن 511 کے اندر آپ کو لقب عطا ہوا محی الدین کا۔ محی الدین کا معنی ہے دین کو زندگی دینے والا، دین کو زندہ کرنے والا اور دین کا احیاء فرمانے والا۔ اور اس کا واقعہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں بغداد شہر سے باہر تھا تو میں ننگے پاؤں بغداد کی طرف جا رہا تھا، تو میں نے راستے کے اندر دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص ہے جو انتہائی نحیف اور کمزور ہے اور وہ اٹھنا چاہتا ہے لیکن وہ اٹھ نہیں پا رہا۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو سہارا دیا اور سہارا دے کر کے تو میں نے اس کو اٹھایا، تو جب وہ اٹھا تو اٹھنے کے بعد وہ یکدم اس کی حیت جو ہے نا وہ تبدیل ہو گئی۔ پہلے کمزور تھا اب وہ طاقتور ہو گیا، پہلے اس کے جسم کے اوپر جو آثار تھے کمزوری کے وہ ظاہر تھے، اب اس کے بدن کے اندر قوت آ گئی۔ پہلے وہ بیمار نظر آتا تھا اب وہ صحت مند نظر آنے لگا۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ عجیب معاملہ ہے کہ جب میں اٹھانے لگا تھا اس وقت تم بیمار تھے، کمزور تھے اور تم سے اٹھا نہیں جا رہا تھا، اب میں نے اٹھایا ہے تو ایک دم تم صحت مند ہو گئے ہو۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں اسلام کی مثالی صورت ہوں اور مجھے اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے زندہ فرمانا ہے، آپ نے احیاء فرمانا ہے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ لقب عطا فرمایا ہے محی الدین، کہ آپ دین کو زندگی عطا فرمانے والے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جب میں بغداد شہر کے اندر گیا، ایک مسجد کے اندر جا کر نماز پڑھی، تو فرماتے ہیں کہ جب سلام پھیرا لوگ نماز سے فارغ ہوئے تو ایک آدمی جو ہے وہ اچانک اٹھا اور اٹھ کر اس نے میرے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور کہنے لگا کہ السلام علیکہ یا محی الدین، کہ اے محی الدین آپ پر سلام ہو۔ اور فرماتے ہیں کہ دوسرے لوگ بھی اٹھ کر یہی کہنے لگے کہ اے محی الدین آپ پر سلام ہو۔ تو یہ لوگوں کی زبانوں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے ساتھ یہ الفاظ جو ہے یہ جاری فرما دیے محی الدین، کہ آپ دین کا احیاء فرمانے والے ہیں۔ تو یہ سارا عرصہ جو ہے یہ 25 سال کا حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے عبادات، ریاضات اور مجاہدوں کے اندر بسر فرمایا۔ اور حضرت سیدنا حماد دباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آپ جب تصوف کا علم حاصل کر رہے تھے تو اس موقع پر ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ حضرت سیدنا حماد دباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب رات کو عبادت کرتے تھے تو آپ جب عبادت کر رہے ہوتے اور عبادت کرنے کے بعد جب آپ دعا فرماتے نا تو آپ کے منہ مبارک سے جو ہے نا یہ بن بناہٹ کی آواز آتی، یعنی آہستہ سی آواز اور تیزی تیزی سے جیسے آپ کوئی لفظ جو ہے وہ بول رہے ہیں۔ تو آپ کے شاگردوں سے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، آپ کے پاس تصوف کی تعلیم حاصل کر رہے تھے، تو کسی نے پوچھا کہ یہ شیخ حماد دباس جو ہیں یہ جب رات کو یہ عبادت کرتے ہیں تو یہ بن بناہٹ کی آواز کیسی آتی ہے؟ تو
وہ کہنے لگے کہ یہ حضرت حماد دباس جو ہے نا یہ اپنے مریدوں کے ساتھ بڑی محبت فرماتے ہیں، اور آپ کی یہ عادت ہے کہ جب رات کو عبادت کرتے ہیں اور جب دعا کا موقع آتا ہے تو آپ اپنے ہر ایک مرید کا نام لے کر اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اے مولا کریم اس کو گناہوں سے محفوظ فرما۔ آپ اس کے لیے یہ دعا فرماتے ہیں ہر رات اپنے ہر ایک مرید کا۔ تو چونکہ مرید بہت زیادہ ہیں اس لیے آپ جلدی جلدی سے تیزی سے ان سب کے نام آپ لیتے ہیں، اس کی وجہ سے یہ آواز آتی ہے۔ تو جب یہ بات بیان کی آپ کے شاگردوں نے تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ محبوب سبحانی تھے، آپ نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھ کو یہ مقام عطا فرمایا نا تو میں اس وقت تک مرید کرنا نہ شروع کروں گا جب تک کہ میں اپنے رب سے یہ وعدہ نہ لے لوں کہ مولا کریم جب تک میرا مرید توبہ نہ کرے گا اس وقت تک اس کو موت نہ آئے، جب تک میں یہ وعدہ نہ لے لوں گا اور میں اس بات کا ضمین نہ ہو جاؤں گا، میں اس بات کی ضمانت نہ دوں گا، اس وقت تک میں کسی کو بیعت نہیں کروں گا۔ یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔ تو جب یہ بات آپ کے شیخ حضرت حماد دباس کو پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ ان قریب اللہ تعالیٰ شیخ عبد القادر کو یہ مقام عطا فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ جو آپ کی وجاہت کا سایہ ہے یہ آپ کے مریدوں پر دراز فرمائے گا۔ تو یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ محبت ہے، پیار ہے کہ آپ اپنے مریدوں کے ساتھ اتنی محبت اور پیار فرماتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ سے وعدہ لوں گا کہ مولا کریم میرا جو بھی مرید ہو جب تک وہ توبہ نہ کر لے اس وقت تک اس کو موت نہ آئے۔ تو یہ سارے معاملات جو ہیں یہ چلے۔ پھر سن 521 کے اندر جب آپ کی عمر تقریباً 50 سال ہو گئی تو اس عمر کے اندر آپ نے اپنے جو پیر و مرشد حضرت سیدنا ابو سعید مبارک مخزومی رضی اللہ تعالی عنہ تو ان کے مدرسے کے اندر آپ نے پڑھانا شروع کیا، اور ایک تاریخ نگار کے مطابق 16 شوال سن 521 ہجری کے اندر یہ واقعہ پیش آیا کہ ظہر کا وقت تھا، حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف فرما تھے، تو آپ کو حالت بیداری کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی زیارت نصیب ہوئی حالت بیداری کے اندر، اور حالت بیداری کے اندر حضور تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ عبد القادر تم واز کیوں نہیں کہتے، لوگوں کو تم اللہ تعالیٰ کی راہ کی طرف بلانے کے لیے تقریر کیوں نہیں کرتے؟ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ کے اندر عرض کی کہ حضور معاملہ یہ ہے کہ میں اجمی ہوں، جیلان شہر کے تھے چونکہ پیدائشی طور پر، تو وہاں پر فارسی بولی جاتی تھی، تو یہ جو بغداد ہے یہ عرب علماء کا یہ مرکز اور ٹھکانہ ہے، یہاں پر فصحاء اور بلغاء کی کثرت ہے، تو یہاں پر ان کے سامنے ایک اجمی جو ہے وہ عربی زبان کے اندر تقریر کس طرح کرے اور کس طرح لوگوں کو واز کرے، اس لیے میں واز نہیں کرتا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے فرمایا کہ عبد القادر اپنا منہ کھولیے۔ حضرت شیخ عبد القادر نے اپنا منہ کھولا تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے 7 مرتبہ اپنا پاکیزہ لعاب دہن آپ کے منہ کے اندر ڈالا، اور پھر فرمایا کہ عبد القادر اب واز کہو۔ آپ نے زور کی نماز پڑھی، زور کی نماز پڑھنے کے بعد آپ ممبر پر بیٹھ گئے خطبہ دینے کے لیے۔ فرماتے ہیں کہ جب ممبر پر بیٹھا تو پھر لوگوں کو جب میں نے اپنے ارد گرد دیکھا تو پھر تھوڑی سی گھبراہٹ جو ہے وہ طاری ہوئی، تو اتنے میں دیکھا کہ عالم بیداری کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے ساتھ حضرت مولا کائنات باب مدینہ العلم حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بھی تشریف لائے ہیں، اور انہوں نے فرمایا کہ عبد القادر بیٹا ذرا اپنا منہ کھولو۔ آپ نے اپنا منہ کھولا تو حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اپنا لعاب دہن آپ کے منہ کے اندر 6 مرتبہ ڈالا، اور پھر فرمایا کہ آواز کو۔ تو حضرت شیخ عبد القادر فرماتے ہیں حضور سیدنا غوث پاک کہ میں نے حیران ہو کر حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے سوال کیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے تو اپنا لعاب دہن مجھے 7 مرتبہ عطا فرمایا، تو آپ نے 6 مرتبہ کیوں عطا فرمایا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ادب مع رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے ادب کی وجہ سے میں نے ایسا کیا ہے۔
اور اسی موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے ایک آپ کو خلعت جو ہے وہ عطا فرمائی. تو آپ نے پوچھا کہ حضور یہ خلعت کیسی ہے؟ تو فرمایا کہ ھذا خلعت ولایت کا مختصۃ بک، کہ فرمایا کہ یہ ولایت کی خلعت ہے جو آپ کے ساتھ خاص ہے، اور یہ جو خلعت ہے یہ تمام اولیاء پر قطبیت کی خلعت ہے، کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی اولیاء ہیں ان سب کے اوپر قطبیت کا مقام جو ہے وہ عطا فرمایا ہے. اس کے بعد حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے واز کہنا شروع کیا. اب واز جو ہے یہ جب آپ فرماتے ہیں تو شروع کے اندر آپ نے وہ جو مدرسہ تھا مدرسہ مخزومی آپ کے استاذ گرامی کا، اس کے اندر واز کہنا شروع کیا، اور پھر اس کے اندر جگہ تنگ پڑ گئی تو پھر آپ نے جامعہ مسجد کے اندر کہنا شروع کیا. جب وہاں پر بھی جگہ تنگ پڑ گئی تو اب پھر باہر ایک کھلی جگہ تھی، میدان تھا، وہاں پر آپ نے واز کہنا شروع کیا. یہاں تک کہ علماء سیر نے یہ بات لکھی ہے کہ ہفتے کے اندر آپ 3 مرتبہ واز کہتے تھے. جمعہ کا واز کہتے تھے اور پھر ہفتے کے اندر 2 دن آپ واز کہتے تھے، اور آپ کے ہر واز کے موقع پر 70,000 سے لے کر کے تو 1,00,000 یا اس سے بھی تجاوز تعداد کر جاتی ان لوگوں کی جو آپ کا واز سننے کے لیے آیا کرتے تھے. یہ آپ کی کرامت ہے کہ اتنے لوگ جو ہے یہ آپ کے واز کی مجلس کے اندر شریک ہوتے، اور آپ کے واز کی مجلس کا یہ عالم تھا کہ آپ کی جو واز کی مجلس تھی اس کے اندر جب کوئی آدمی جو ہے وہ حاضر ہو جاتا تو اس کے دل کے اوپر ایسا رعب اور ایسی ہیبت اور اللہ تعالیٰ کی محبت کا ایسا غلبہ ہوتا تھا کہ علماء سیر نے یہ لکھا ہے کہ آپ کی واز کی مجلس کے اندر کسی آدمی کو کھنکارتے ہوئے نہیں دیکھا گیا، یا کسی نے اپنی تھوک جو ہے اس کو پھینکا ہو، یا پھر کسی آدمی نے کوئی آدمی جو ہے وہ اپنی نظر اٹھا کر دوسرے آدمی کی طرف دیکھ رہا ہو، یا ایک آدمی جو ہے وہ کسی دوسرے کے ساتھ بات کر رہا ہو. اس واز کی مجلس کے اندر 70,000 کا جو مجمع ہوتا تھا ایسا ایک بھی شخص نہیں ہوتا تھا، سارے یکسو ہو کر حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی واز کی مجلس کے اندر بیٹھتے اور آپ کے واز کو سماعت کرتے تھے. اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ شان عطا فرمائی تھی، آپ کی یہ کرامت تھی کہ جس طرح آپ کی آواز پہلی صف کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کو پہنچتی تھی، اسی طرح 70,000 کے مجمع کے اندر جو آخری صف کے اندر بیٹھا ہوا آخری آدمی ہوتا تھا اس کو بھی آپ کی آواز ویسے ہی پہنچتی تھی جس طرح کہ پہلی صف کے اندر بیٹھے ہوئے آدمی کو پہنچتی تھی. خود اندازہ فرمائیں حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت کا کہ آج اگر 3-4 ہزار کا مجمع ہو تو سپیکر کے بغیر واز کرنا ممکن نہیں ہے، لیکن حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ 70,000 کے مجمع کو بغیر سپیکر کے آپ واز فرمایا کرتے تھے. اور آپ کے جو واز تھا اس کے اندر لوگ جو ہے وہ توبہ طائب ہوتے اور بہت سی کرامات کا وہاں پر اظہار ہوتا. وقت چونکہ مختصر ہے میں آگے بڑھتا ہوں. حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ یہ واز بھی کہتے تھے اور اس کے ساتھ درس و تدریس کا سلسلہ بھی آپ نے جاری فرمایا. اور یہ جو تدریس کا میدان ہے اس کے اندر بھی آپ اور کلام کا علم جو ہے وہ پڑھاتے. پھر زور کی جب نماز ہوتی تو نماز پڑھانے کے بعد پھر آپ تدریس کی مسند پر جلوہ گر ہو جاتے اور پھر آپ لوگوں کو قراءات کا علم عطا فرماتے. آپ بڑے اعلیٰ قسم کے قاری قرآن بھی تھے. قرآن پاک کی قراءت کا علم جو ہے یہ آپ لوگوں کو عطا فرماتے. یہ عصر تک سلسلہ چلتا. اور پھر اس کے بعد آپ اپنے وقت کے مفتی اعظم بھی تھے اور چاروں فقہوں کے اندر آپ فتویٰ جاری فرماتے. کوئی فقہ حنفی کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہے اگر وہ فتویٰ لینے کے لیے آ جاتا تو آپ اس کو فقہ حنفی کے مطابق جواب ارشاد فرماتے. کوئی فقہ شافعی کے مطابق عمل کرنے والا ہوتا وہ آپ کے پاس سوال لے کر آ جاتا تو آپ اس کو اس کے سوال کا جواب فقہ شافعی کے مطابق عطا فرماتے. اس طرح چاروں فقہوں کے اندر آپ فتویٰ جو ہے وہ جاری فرماتے. یہ عصر سے مغرب تک کا جو وقت تھا اس کے اندر آپ یہ فتاوی جات کا سلسلہ جو ہے یہ جاری فرماتے. اور علم کی یہ انتہا تھی کہ آپ جب فتویٰ جاری فرماتے تو کسی کتاب کو کھولے بغیر آپ با حوالہ اس سوال کا جواب جو ہے وہ ارشاد فرماتے. اور اتنی جلدی آپ سوال کا جواب ارشاد فرماتے کہ علماء سیر نے لکھا ہے کہ آپ کی زندگی کے اندر کبھی بھی ایسا موقع نہیں آیا کہ آپ کے پاس ایک دن فتویٰ آیا ہو تو آپ نے دوسرے دن کے لیے اس کو رکھا ہو.
اسی دن اس کا فتویٰ مفصل جواب لکھ کر کے تو آپ اس فتویٰ کو جاری فرما دیا کرتے تھے۔ یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا دن کا جو معمول تھا اور رات کا معمول کیا تھا۔ شیخ ابو الفتح ہروی فرماتے ہیں کہ میں نے 40 سال حضور غوث پاک کی خدمت کی ہے، 40 سال، اور فرماتے ہیں کہ ان 40 سال کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ حضور غوث پاک نے عشاء کے وضو کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی ہے۔ عشاء کے بعد آپ عشاء کے لیے وضو کر کے آپ جب مصلی پر کھڑے ہوتے تو پھر مسلسل مصلی کے اوپر رہتے اور آپ فجر کی نماز جو ہے وہ اسی وضو کے ساتھ آپ پڑھتے تھے، اور ہر رات کے اندر آپ ایک مرتبہ قرآن پاک مکمل شروع سے لے کر آخر تک تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ یہ آپ کا معمول تھا۔ ایسی زندگی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے بسر فرمائی ہے، اور یہ علماء سیر نے لکھا ہے، آپ کا جو علمی کارنامہ ہے وہ آپ ملاحظہ کریں کہ آپ کا جو مدرسہ تھا اس سے ہر سال 3000 سے لے کر 3500 تک طلباء فارغ ہوتے تھے دین کا علم حاصل کر کے، اور اگر ایک محتاط اندازہ کیا جائے تو یہ 40 سال کا جو عرصہ ہے جو آپ نے پڑھایا ہے، تو آپ نے اپنی زندگی مبارک کے اندر 1.25 لاکھ کے قریب علماء تیار کیے ہیں خود پڑھا کر، جنہوں نے ڈائریکٹ آپ سے پڑھا ہے۔ یہ 1.25 لاکھ جو ہیں یہ علماء آپ نے تیار کیے ہیں، پھر آگے انہوں نے جو آگے جا کر تیار کیے ہیں۔ تو اس لیے اگر آپ کہنا چاہیں تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ جس طرح تصوف کے میدان کے اندر شیخ الکل تھے، اسی طرح علمی میدان کے اندر آپ استاذ الکل تھے کہ ساری دنیا آپ کی شاگرد تھی۔ یہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے مقام عطا فرمایا تھا، اور اس سارے معاملے کے باوجود حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس نذرانے بھی آتے، جو کچھ بھی آتا، حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ لنگر کا بھی وسیع اہتمام فرماتے تھے۔ پورا دن آپ کا لنگر جو ہے جاری رہتا، روٹیاں لگوا کر آپ لوگوں کے درمیان تقسیم فرماتے، یہاں تک کہ مغرب کے بعد یہ قلائد الجواہر کے اندر موجود ہے کہ آپ کا ایک خادم تھا جس کا نام تھا مظفر۔ وہ مظفر نامی جو خادم تھا یہ آپ کی خانقاہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر آواز دیا کرتا تھا کہ جس کو کھانے کی ضرورت ہو وہ لے لے، اور جو کھانے کے بعد آرام کرنا چاہے تو خانقاہ کے اندر جگہ موجود ہے، وہ یہاں پر آرام بھی کر سکتا ہے۔ یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو لنگر تھا یہ جاری تھا، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے غنا کا وہ مقام عطا فرمایا تھا کہ تاریخ میں یہ بات موجود ہے کہ سلطان سنجر احمد بن ملک شاہ یہ سلجوقی بادشاہ تھا۔ اس سلجوقی بادشاہ نے حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مکتوب لکھا اور کہا کہ میں آپ کی جو دینی اور علمی اور جو آپ کے کا جو مقام ہے اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں نیم روز کی جو بادشاہی ہے نا یہ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، آپ اس کو قبول فرمائیں۔ میں ہدیے کے طور پر جو نیم روز کا علاقہ ہے یہ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے جواب کے اندر اشعار لکھ کر بھیج دیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ چوں چتر سنجری رخ بختم سیاہ باد، در دل گر بود ہوس ملک سنجرم۔ آپ نے فرمایا کہ اگر سنجر بادشاہ کی بادشاہی کی ذرا سی بھی ہوس میرے دل کے اندر ہو تو میرا نصیب بھی بادشاہ کی چھتری کی طرح سیاہ ہو جائے۔ میں سیاہ نصیب نہیں، میرا نصیب جو ہے وہ روشن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو مصفا اور مجلہ فرمایا ہے۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ بے مال ملک بخشم و گوئی خامہ ام و بے لب حدیث گویم و گوئی دفترم۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ میں کسی سے کچھ لیے بغیر بادشاہتیں لوگوں کو دیتا ہوں، اور تو یہ سمجھتا ہے کہ قلم تیرے پاس ہے، میں بات نہیں کرتا لیکن دل کے اندر جس چیز کا ارادہ کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے جو اپنا کن کی جو شان ہے اس کا مظہر مجھ کو بنایا ہے، جو ارادہ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرماتا ہے، اور تو سمجھتا ہے کہ دنیا تیرے جو مکتوب ہیں ان کے اوپر چلتی ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو جو نیم شب کے اندر عبادت کی وجہ سے جو بادشاہی عطا فرمائی ہے نا، فرمایا کہ میں تیرا جو نیم روز جو علاقہ ہے
اس جیسے 100 علاقے، اس جیسی 100 بادشاہیاں ایک جو کا دانہ دے کر بھی لینے کے لیے تیار نہیں۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے ایسا غنا جو ہے یہ نصیب فرمایا ہے۔ تو یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عنایت تھی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسی سخاوت اور ایسی غنا جو ہے وہ عطا فرمائی ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی آپ کو عطا فرماتا تھا تو آپ راہ مولا کے اندر اس کو خرچ فرما دیتے تھے، اور اس طرح آپ نے دنیا کے اوپر سلطنت فرمائی کہ تصوف کے میدان کے اندر بھی آپ شیخ الکل تھے، اور جو علم کا میدان ہے اس کے اندر بھی آپ استاذ الکل تھے۔ تو اس سے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے جو بات سمجھ میں آتی ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم کے ساتھ بڑا پیار تھا، علم دین کے ساتھ۔ تو ہم جو لوگ حضور غوث پاک کو ماننے والے ہیں، اپنے آپ کو قادری کہتے ہیں، تو ہمیں جہاں پر عبادات کرنی چاہیے اور نیک کام کرنے چاہیے تو اس کے ساتھ ساتھ علم دین حاصل کرنے پر بھی ہمیں محنت کرنی چاہیے اور اس کے اوپر بھی توجہ کرنی چاہیے۔ اپنی اولاد کو ہمیں چاہیے کہ ہماری اولاد میں جو بہترین بچے ہیں، جو پڑھنے والے ہیں، ان کو ہم دین کے لیے وقف فرمائیں، تو تب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے ساتھ صحیح معنوں کے اندر خوش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو فیض ہے وہ ہم گناہگاروں کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔